پیارے بچوں، آج ہم فیضان درس حدیث میں حدیث نمبر 6 پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کی ہماری حدیث کا موضوع ہے اچھے طریقے کی ترغیب۔ اچھے طریقے کی ترغیب۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے ہم حدیث کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ اور مختصر سی اس کی وضاحت۔ عن جریر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ينقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء۔ ان جریر کا معنی ہوتا ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے۔ قال معنی انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من معنی جس نے، سنہ معنی جاری کیا، فی الاسلامی اسلام میں، سنتاً حسنتاً معنی آتا ہے اچھا طریقہ، سنتاً حسنتاً معنی کیا آتا ہے؟ فلہ تو اس کے لیے، اجرھا طریقے کا ثواب، واو معنی اور، اجر معنی ثواب، من معنی جنہوں نے، عملہ معنی عمل کیا، بہا معنی اس طریقے پر، یہ بہا کے اندر ہا کی ضمیر اس طریقے کی طرح پلٹ رہی ہے، بعدہ اس کے بعد، من غیری بغیر اس کے، ان ينقص کی کمی ہو، من اجورہم ان کے ثواب سے، شیء معنی کچھ بھی، واو معنی اور، من معنی جس نے، سن معنی جاری کیا، فی الاسلامی اسلام میں، سنتاً حسنتاً سنتاً سیئتاً، سنتاً سیئتاً مطلب برا طریقہ، سیئتاً معنی برا طریقہ، کانا معنی ہوتا ہوگا، علیہ معنی اس پر، وزرھا معنی اس طریقے کا، واو معنی اور وزر معنی گناہ، وزرھا پہلا جو تھا اس طریقے کا گناہ، واو معنی اور وزر معنی گناہ، من جنہوں نے، عملہ عمل کیا، بہا اس طریقے پر، من بعدہ اس کے بعد، من غیری بغیر اس کے، ان ينقص کی کمی ہو، من اوزارہم ان کے گناہوں سے، شیء کچھ بھی۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ بنتا ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا، اس کو اس طریقے کو رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا، جو مذہب اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کرے گا تو اس شخص پر اس طریقے کو رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اچھا عمل جاری کرنے والا تمام عمل کرنے والوں کے برابر ثواب پائے گا۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اگر ہم کوئی اچھا کام دین کے اندر جاری کرتے ہیں، وہ کام ہے نیا مگر اچھا ہے، اب ہم نے اسے جاری کر دیا، تو قیامت تک جتنے لوگ اس اچھے عمل پر عمل کرتے رہیں گے، اچھے کام پر عمل کرتے رہیں گے، ان کو تو ثواب ملے گا ہی، اس اچھے کام کو جاری کرنے والے کو بھی اس پر ثواب ملے گا۔ جیسے کوئی مدرسہ بنا دیتا ہے، کوئی مسجد بنا دیتا ہے، کوئی راہگیروں کے لیے سائے کا انتظام کر دیتا ہے، کوئی جو ہے کنواں کھدوا دیتا ہے، یا کسی اور طریقے سے پانی کا انتظام کر دیتا ہے، تو جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے تو اس کو ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ بس میں آپ اسی طریقے سے جیسے کوئی ہاں جیسے دین سکھانے والے ہیں نہیں، جیسے محفل میلاد ہوتی ہے، کیا محفل میلاد یا محفل ذکر خدا و رسول جو سجتی ہیں، یا سیکھنے سکھانے کی محفلیں جو لگتی ہیں، تو ان پر جو لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس پر جو لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کے ڈھیر لوگ اکٹھے ہوں
اور کسی عالم کو بلا کر انہیں دین کی بات سکھائی جائے، دین سمجھایا جائے۔ تو جس نے پیسے خرچ کریں اسے ثواب ملے گا اپنے عمل کا بھی، اور جتنے لوگ اس جلسے میں، اس پروگرام میں، اس اجتماع ذکر میں یا اجتماع تعلیم و تعلم میں شریک ہوں گے ان سب کو بھی ثواب ملے گا، اور ان سب کے ثواب کے برابر اس جلسے کو سجانے اور رچانے بسانے والے کو ان سب کے برابر ثواب ملے گا۔ ایسے برے عمل کے بارے میں بتایا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو برے عمل کو اگر کسی نے، یعنی برے کام کو کسی نے جاری کیا، دین کے اندر برا کام شروع کر دیا، اب جتنے لوگ اس برے کام پر عمل کریں گے ان سب کو تو گناہ ملے گا ہی، ان سب کے برابر اس کو بھی گناہ ملے گا جس نے وہ کام جاری کیا ہے۔ جیسے کسی نے گھر میں اپنی ٹی وی لا کے لگا دی اور اس پر پکچریں وغیرہ دیکھی جاتی ہیں، تو اب جو لایا ہے اس کو تو گناہ ملے گا ہی، اب جتنے لوگ اس پر پکچر وغیرہ یا فحش گانے وغیرہ دیکھیں گے ان سب کو بھی گناہ ملے گا، اور اس سب کے برابر گناہ اس ٹی وی یا وی سی آر لانے والے کو ملے گا۔ تو ہمیشہ یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا کام ہمارے وجہ سے نہ ہو کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس گناہ میں، اس کے ذریعے سے گناہ میں ملوث ہو جائیں، کیونکہ اگر وہ بہت سارے لوگ اس گناہ میں ملوث ہو گئے تو ہمیں تو اپنا جو عمل شروع کرا تھا اس کا تو گناہ ملے گا ہی، بلکہ ان کا بھی گناہ ہمارے سر پہ جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے کیا کرنا ہے، ہمیں بچنا ہے، بلکہ اچھے کام دین کے اندر رائج کرنے، تاکہ جلسے کرانا اچھا کام ہے، یا لوگوں کو بلا کر کسی عالم دین کے پاس بٹھا کر انہیں دین کی باتیں سکھوانا، بس یا کوئی ایسا انتظام کر دینا، مدرسے کا انتظام کر دینا، مسجد کا انتظام کر دینا کہ جو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ ایسا اچھا عمل جاری کرنا اچھا ہے دین کے اندر، اور برا عمل جاری کرنا دین کے اندر بہت برا ہے۔ تو کیا کریں گے ہم؟ اچھا عمل جاری کریں گے، یعنی اچھے کام کو فروغ دیجیے، برے کاموں کو فروغ مت دیجیے۔ اگر مانا مدرسے میں آپ لوگ پڑھ رہے ہو اور آپ نے کوئی برا کام یا شروع کر دیا، مثال کے طور پر کوئی بھی برا کام آپ شروع کر دیتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے بہت سے لوگ مدرسے کے اندر آ کر، مانا کسی نے ایک مثال دے رہے ہیں، جیسے جوئے کے اس نے رائج کر دیا، جوا کا وہ ڈال دیا طریقہ، تو اب اگر مدرسے کے بچے جوا کھیلنے لگیں گے بہت بڑا گناہ ہے یہ، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جتنے لوگ اگر اس میں پھنس جائیں گے گناہ میں، ان سب کا گناہ بھی اس کا سر جائے گا، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات بھی مدرسے کے اندر نہیں پھیلانا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے بچوں کی پڑھائی پہ فرق پڑے اور وہ گناہ کی طرف جائیں، کیونکہ اگر آپ نے کوئی بھی ایسا کام شروع کیا جو غلط ہے، دین کے اندر برا ہے، جیسے سنتاً سیئتاً کر کے حدیث میں یاد کیا جا رہا ہے، برا کام رائج کر دیا، تو جتنے لوگ اس برے کام پر عمل کریں گے اس کا بھی گناہ آپ کے ذمہ جائے گا، آپ کے اپنے عمل کا تو گناہ جائے گا ہی جائے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا بھی گناہ آپ کو ملے گا جو برا کام رائج کرنے والا ہے۔ تو ہمیں کیسے کام رائج کرنے دین کے اندر؟ اچھے کام کرنے، اور برے کام رائج نہیں کرنے۔